میڈیا سے آپ اگر تعلق رکھتے ہیں اور اکثر و بیشتر سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ 9 ذی الحجہ مقام عرفات کا وہ منظر دیکھیں گے، اور مقام عرفات کے اندر آپ نے وہ منظر دیکھا، لگ بھگ 60,310 حجاج کرام ایک ساتھ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے اور لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ لبیک لبیک اے اللہ ہم حاضر حاضر ہیں، لبیک لبیک لا شریک لک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی ساجد نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک، تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے، ان الحمد والنعمت لک۔ میرے بھائیوں، یہ سارے لوگ مل کر کے یہ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور سب لوگ ایک ہی جگہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اس کے بغل میں کون امیر، کون غریب، کون اے سی میں رہنے والا ہے، کون عام گھر میں بسنے والا ہے، کون جھونپڑی میں زندگی گزارنے والا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کے بغل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک ہی ساتھ نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں ہے نا ہمارے یہاں، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، نہیں، یہ تمہاری سوچ گھٹیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، اے میرے بندوں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب اسی کی سنتان ہو۔ ایک ساتھ جب ایک دوسرے میں آپس میں بھائی بھائی ہو تو دوسرے کا احترام بھی ہونا چاہیے، اور اونچ نیچ آپ اپنے یہاں بنائے ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتا میرے گھر میں کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اگر میرے گھر میں کوئی پہلے آتا ہو اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرے گا، بعد میں آتا ہے وہ دوسری صف میں، تیسری صف میں، چوتھی صف میں نماز ادا کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے آ رہا ہے غریب آدمی وہ پہلی صف میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کہتا میری نظر میں، میری درشٹی میں سب برابر ہیں، سب میرے گھر میں برابر رہیں۔ آؤ امیر غریب اونچ نیچ کچھ ہمارے یہاں چلتا نہیں ہے۔ خانے کعبہ کے اندر آپ جائیے گا نماز ادا کرنے کے لیے، اگر آپ پہلے پہنچتے ہیں تو آپ پہلی صف میں آپ کو موقع مل جاتا ہے۔ اسی علاقے کا، اسی سرزمین مکہ کا، عرب سرزمین کا بادشاہ اگر پہنچتا بعد میں لیٹ میں تو اس کو پچھلے صف میں اس کو جگہ ملتی ہے۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، اور یہی اسلام بتانا چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو، تم بتاتے ہو کہ وہ امیر ہے وہ غریب ہے، اس کو دعوت دو، اس کو دعوت مت دو، یہ فلاں خاندان سے، یہ فلاں خاندان سے، ہم انصاری، ہم قریشی، ہم برادری، ہم خان ہیں، ہم پٹھان ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ تم خان ہو، پٹھان ہو، انصاری ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تم آدم اور حوا کی سنتان ہو، تم سب میری، تم سب اے میرے بندو، تم سب میرے بندے ہو، تم سب آدم اور حوا کی سنتان ہو، تم آپس میں بھائی بھائی۔ دیکھ رہے اس آیت کو آدمی سمجھ لے تو آدمی کسی کے اوپر تنقید نہ کرے۔ اگر تم بڑے خوبصورت، دکھنے میں بڑے ہینسم ہو، دکھنے میں بڑی سندر لگتی ہو، بہت خوبصورت لگتی ہو، تو پھر اس میں تکبر کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا، ہینسم بنایا، اللہ نے تمہیں